وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، اور زنا کے قریب بھی مت جاؤ کہ یہ کھلی ہوئی بے حیائی ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر بھی ایک بڑے گناہ کا ذکر کیا ہے۔ گناہ کون سا ہے؟ گناہ زنا کا۔ زنا کیا ہے؟ زنا ہے اپنی خواہشات کو غلط طریقے پر، ناجائز طریقے پر جا کر پورا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے مرد عورت کے درمیان خواہشات نفسانی کی تکمیل کا جو ایک جائز راستہ رکھا ہے، جس کو ہم نکاح کہتے ہیں، اس کے علاوہ، اس کے بغیر اپنی خواہشات کو پورا کرنا، یہ زنا کہلاتا ہے۔ اور یہ اتنا سنگین گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے اللہ کی نظر میں۔ اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو، بلکہ یہ کہا ہے کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی ایسے کام بھی مت کرو، ایسے لوازمات بھی اختیار مت کرو جو تم کو زنا تک لے جائیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زنا بہت سنگین جرم ہے، اس لیے اس کے قریب بھی پھٹکنے سے منع فرمایا۔ اور فرمایا انہو کان فاحشہ، یہ کھلی ہوئی بے حیائی، معاشرے کے اندر فساد، فتنے، جھگڑے کی جو وجہ ہے وہ زنا ہی ہے۔ اگر ہم باریکی سے غور کریں تو پتہ یہ چلے گا معاشرے میں جتنے قتل ہو رہے ہیں، جتنی لڑائیاں ہو رہی ہیں، جتنے جھگڑے ہو رہے ہیں، جتنی دشمنیاں ہو رہی ہیں، یہ جو سب فساد نظر آ رہا ہے ہمیں، یہ زنا کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر مختلف آیات میں ایمان والوں کی صفات ذکر فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ ایمان والے تو وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی اپنی شرمگاہوں کو غلط جگہ استعمال نہیں کرتے، زناکاری نہیں کرتے، غلط طریقے سے اپنی شہوتیں پوری نہیں کرتے۔ اور قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے زناکاروں کی جو سزا بیان فرمائی ہے، اس کو پڑھ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور سزا سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کتنا سنگین جرم ہے۔ سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، زنا کرنے والا مرد ہو یا زنا کرنے والی عورت ہو، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو 100 کوڑے میں لگائے جائیں، 100 کوڑے اس کو مارے جائیں گے۔ اگر وہ غیر شادی شدہ ہے، اگر وہ شادی شدہ ہے تو پھر اس کی سزا یہ بیان فرمائی کہ اس کو پتھروں سے مار مار کر کے ہلاک کر دیا جائے، اگر وہ شادی شدہ ہے۔ یقیناً بہت سنگین سزا ہے، بہت سخت سزا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے یہ سزا مقرر کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بخوبی جانتے ہیں کہ زنا کی سزا کیا ہونی چاہیے، زنا کون سی سزا سے ختم ہوگا۔ آج کے دور کے تعلیم یافتہ اور خود کو مہذب کہلوانے والے حضرات، جمہوریت پسند، یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے جو قوانین ہیں، اسلام کی جو سزائیں بڑی سخت ہیں، اسلام میں کٹرتا ہے، کہتے کہ نہیں کہتے؟ آپ سنتے ہیں نا، اسلام میں بڑی کٹرتا ہے۔ ان سزاؤں کو پڑھ کر اور سن کر کے وہ لوگ اسلام پہ جو ہے غلط ٹپنی کرتے ہیں۔ اور کچھ ہمارے مسلمان بھائی بھی ایسے ہیں جو دنیاوی تعلیم یافتہ ہیں، جنہیں اسلام کی بھنک نہیں لگی ہے، اسلام کو انہوں نے پڑھا نہیں ہے، اسلامی تعلیمات سے انہیں کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہاں اسلام میں سزائیں بڑی سخت ہیں، ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ دنیا کو بنانے والا، نظام کو بنانے والا اللہ ہے، اور اللہ سے بہتر ہمارے بارے میں کوئی نہیں جانتا، اللہ سے بہتر ہمارے بارے میں، ہمارے معاشرے کے بارے میں نہیں جانتا کوئی۔ اللہ کو بخوبی معلوم ہے کہ معاشرے سے زنا کیسے ختم ہوگا۔ یقیناً زنا کرنے والوں کو اگر قرآن کی سزا دے دی جائے، اللہ کے حکم کے مطابق سزا دے دی جائے، تو زنا کلی طور پر معاشرے سے ختم ہو جائے۔ اور جہاں زنا ختم ہو گیا، 50% لڑائی جھگڑے، 50% قتل و غارت گری، فتنہ فساد ختم ہو جائے گا۔ معاشرہ سدھرے گا کہ نہیں سدھرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے
قرآن کریم میں دوسرے پارے کے اندر سورہ بقرہ میں قتل کی سزا قتل بیان کرتے ہوئے کہا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور تمہارے لیے قصاص میں ہی زندگی ہے، یعنی اسی سزا کے اندر زندگی ہے اگر تم غور و فکر کرو۔ کیسے؟ اگر کوئی آدمی کسی کا قتل کر رہا ہے اور اس کو بدلے میں قتل کیا جا رہا ہے بغیر کسی بھید بھاؤ کے، انصاف کے ساتھ، کسی کی ہمت ہوگی کہ وہ کسی کو قتل کرے؟ کوئی زنا کر رہا ہے، اگر قرآن کے مطابق اس کو سزا دے دی جائے، 100 کوڑے مارے جائیں اس کو۔ اگر کوئی شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کیا جائے۔ کسی کی ہمت ہوگی معاشرے میں کہ زنا کر لے؟ آج ہمارے ملکوں کے اندر جو زنا کی بدبو پھیلی ہوئی ہے نا، اور اس نے معاشرے کو اپنے لپیٹ میں لیا ہوا ہے، یہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ معقول سزائیں جو اللہ نے مقرر کی ہیں وہ مجرموں کو نہیں دی جا رہی ہیں۔ اسی وجہ سے زنا دن بدن پھیل رہا ہے۔ زنا کیا ہے؟ دن بدن پھیل رہا ہے، ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ اور تو اور دنیا نے ایک نیا شوشہ نکال لیا، نئی قسم نکال لی۔ کیا؟ کہ اگر مرد عورت اپنی پسند سے کریں، رضامندی سے کریں تو زنا نہیں ہے، اگر بغیر رضامندی کے ہو تو بلاత్కాر ہے، جرم ہے۔ اچھا، اس کی بھی جو ہے سزائیں نہیں دی جاتی معقول وقت پر تاکہ وہ چیز بھی ختم ہو؟ لیکن قرآن کے مطابق، شریعت اسلام کے مطابق تو رضامندی سے ہو یا بغیر رضا کے ہو، دونوں صورتوں میں کیا ہے؟ خراب۔ دونوں صورتوں میں بڑا گناہ ہے۔ تو پتہ یہ چلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سزا قرآن میں مقرر کی ہے وہی زنا کو ختم کرنے کے لیے معقول ہے، اگر دنیا غور و فکر اس میں کرنے لگے۔